السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 4 کا آخری ٹاپک پڑھ رہے ہیں جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے پاس خطبہ ہے، اور اس کے ساتھ اسی چیپٹر کا ہم ایک اور ٹاپک ہے ضیاء الحق کا دور حکومت، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے جو کوششیں کی گئی یہاں پہ پڑھیں گے۔ تو ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کے 23 سال ان کو مکمل ہو چکے تھے تو اس کے بعد انہوں نے حج کا ارادہ فرمایا۔ جب حج کا ارادہ فرمایا تو ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے عرب کے اندر، ان ساروں کو بھی یہ پیغام بھجوایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سال حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو سارے لوگوں کو وہاں پہ دعوت دی گئی کہ آپ بھی وہاں پہ آئیں، اور اس بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ خطبہ دیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1,40,000 جانثاروں کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے۔ جب حج کرنے کے لیے وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ ایک خطبہ دیا گیا جو کہ مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، اور سب سے بڑھ کر انسانی حقوق کے حوالے سے اس سے بہتر آج تک کوئی بھی ڈاکومنٹ دنیا میں نہیں آیا۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ حقوق جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں بتائے پورے اسلام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اس جیسے حقوق آج تک دوبارہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی انسان اس طرح کے قانون دوبارہ متعارف نہیں کروا سکا۔ اس حوالے سے ہم جب یہاں پہ بات کرتے ہیں، اس وقت 1,40,000 جانثار، اس کے علاوہ پورے عرب سے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ میدان عرفات میں آئے، اور میدان عرفات میں لوگوں سے، وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں ان کو ایک خطبہ دیا جس کو ہم تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اب اس خطبے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم انسانوں کے لیے سمجھنے کے مترادف ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزیں جو یہاں پہ کچھ لکھی ہیں، اس سے ہٹ کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ مین پوائنٹس میں نے کچھ لکھے ہیں، تو ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں زندگی کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا اعتماد اور بڑھ جانا چاہیے۔ جیسے کہ اس خطبے کے پہلے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس اجتماع سے مخاطب ہوتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتہ کہ اگلے سال بھی میں آپ کے درمیان ہوں گا یا نہیں ہوں گا، یعنی کہ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی، اس کا بالکل کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس دن کس وقت ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں ہر ایک وہ اعمال کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں آنے والی زندگی میں، جو کہ ہماری اصل زندگی میں ہے، اس میں جائیں تو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسی ہمارے مائنڈ میں چیز نہیں رہ جانی چاہیے کہ ہم اتنے دنوں تک زندہ رہ جائیں گے، اتنے سالوں تک زندہ رہ جائیں گے، ہم تب یہ کام کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اسی حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میں اگلے سال آپ لوگوں کے بیچ ہوں گا یا نہیں ہوگا، تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ سارے پوائنٹ اسی طریقے سے 1 بائی 1 ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں ہم آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کہا جاتا ہے، ڈیفرنٹ روایات میں، ڈیفرنٹ بکس میں ہم نے یہ پڑھا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آج کے دور میں تو 1.25 لاکھ یہ مسلمان وہاں پہ موجود تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسلمان موجود تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے ہیں، میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں، اس وقت یہ کہا جاتا ہے، کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کوئی بہت بڑے ہمارے پاس ساؤنڈ سسٹم اور اس طرح کی چیزیں موجود ہوں کہ جس سے اتنا بڑا خطبہ جو ہے وہ وہاں تک ان کو پہنچایا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی آواز میں اتنی گرج تھی، اتنا ان میں درد تھا کہ 5 میل تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آواز ہے وہ گونجتی رہی۔ سارے لوگوں نے وہ خطبہ سنا، اس کے مین پوائنٹ سنے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بتایا گیا اس خطبے میں کہ آپ لوگ اپنا فیوچر کس طریقے سے لے کے چلیں گے۔ تو اسی کے ساتھ بلکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجھے نہیں پتہ کہ اگلے سالوں میں میں آپ کے ساتھ ہوں گا یا نہیں، تو حضرت ابوبکر وہاں پہ موجود تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ زیادہ دیر تک موجود نہیں رہنے والے۔
اب اس میں جیسے پہلا یہاں پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام کے حوالے سے ہم نے ہجرت کے حوالے سے ساری چیزیں پڑھی ہیں کہ جس طرح مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں پہ کس طریقے سے انصار اور وہاں پہ جو مہاجر ہیں ان کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آپس میں جوڑا، ان کو آپس میں بھائی بھائی کہا، کس طریقے سے ایک مسلمان نے اپنی زمینیں دوسرے مسلمان کو دی، کس طریقے سے ایک مسلمان نے اپنے حصے میں جو آنے والی زمینیں ہیں وہ دوسرے مسلمان بھائی کو دی۔ تو اس حوالے سے یہ وہ پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں جو کہ اس خطبہ سے پہلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں ان کو امپلیمنٹ کر چکے تھے۔ تو اسی حوالے سے کہا گیا کہ مسلمان، وہ خواہ پاکستان کا ہو، وہ افغانستان کا ہو، وہ یورپ میں رہنے والا ہو، وہ کانٹیننٹ آف آسٹریلیا میں رہنے والا ہو، ہر جگہ پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے پاس ان کی نیشنلٹی بعد میں ہے، پہلے ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اس خطبے میں ایک پوائنٹ بتایا گیا۔ اسی طریقے سے آگے ہے، یہ کہا گیا کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، یعنی کہ عرب کے لوگ جو کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ دوسروں سے بہت برتر ہیں، دوسروں سے بہت بہتر ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ اگر ہاں فوقیت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بیس پہ ہے کہ جو جتنا پرہیزگار ہوگا، جو جتنا اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، اسی مطابق اس کو جو ہے یہ فوقیت دی جائے گی۔ تو اسی حوالے سے یہاں پہ لکھا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عربی کو عجمی پر اور عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت مین پوائنٹ کہ عرب معاشرے میں عورت کو پہلی دفعہ حقوق دیے گئے تھے۔ اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ عرب کے اندر جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی کسی کے گھر میں تو وہ کس طریقے سے اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے مطابق بتایا کہ عورتوں کے جتنے حقوق ہیں، ایون کہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو یہ سب سے پہلے اسلام نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس سے پہلے مذاہب تھے، یعنی کہ کرسچینٹی جو ہے وہ اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ مذہب ہے، اسی طریقے سے یہودی جو مذہب ہے وہ ہمارے پاس اس سے پہلے ہے، لیکن انہوں نے عورت کے حوالے سے اتنے حقوق ان کو نہیں دیے جتنے اسلام نے دیے۔ تو اس حوالے سے اس جو خطبہ ہے اس میں عورتوں کے حوالے سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق کی بات کی۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ جب عورت آپ کے حقوق پوری کر رہی ہے تو آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ بھی عورت کو فیسلٹی دیں، اس کو جو ہے وہ گھر میں رہنے کے لیے بہتر سہولتیں دیں۔ تو یہ اسلام نے اس خطبے میں جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اچھے طریقے سے بتا دیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو آج یہاں پہ موجود ہیں وہ آنے والے لوگوں کو اس خطبے کے بارے میں بتائیں۔ اس انسانی حقوق کے حوالے سے جو میں نے یہاں پہ باتیں کی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کی، انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں، اور جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اسی طریقے سے ایک چین ٹو چین اپنی آنے والی نسلوں کو یہ ساری چیزیں کنوے کرے تاکہ یہ ایک جو سلسلہ ہے یہ کبھی بھی رک نہ سکے۔ اسی حوالے سے ایک اور جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی کر کے یہ کہا، حضرت ابو بکر وہاں پہ موجود تھے، باقی وہاں پہ لوگ موجود تھے، یہ بتایا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف اپنی انگلی کی اور ساتھ یہ کہا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، یعنی کہ دین میں اب ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو بتانے والی ہو۔ ہر ایک جو آپ کا کنڈکٹ آف لائف ہے، جو وے آف لائف ہے، اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں اس خطبے میں بتا دی گئی۔ تو اسی حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری الفاظ میں سے یہ تھا کہ میں نے آج اللہ کا دین مکمل کر دیا اپنے بندوں پہ، اور ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو یہ چیزیں بتائیں تاکہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے۔ اور اس کے بعد سب سے جو بڑی مین چیز ہے
کہ انسانی حقوق کا اس سے بڑا کوئی بھی چارٹر آج تک متعارف نہیں کروایا جا سکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بات کی، کہ صرف لائف میں ایک دفعہ حج کیا، اور اس حج کے اوپر یہ جو خطبہ ہے یہ آنے والی انسانیت کے لیے ایک راستہ تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو لے کے چلے، اور اسپیشلی مسلمانوں کے حوالے سے بھی تھا کہ مسلمان آپس میں کس طریقے سے رہیں گے، وہ کس طریقے سے دوسرے کے کام آئیں گے، وہ ہمیشہ اپنی جو اس کی پراپرٹی ہے وہ دوسرے مسلمان کی پراپرٹی چھیننا اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ عورت کے حوالے سے، اسی طریقے سے غلاموں کے حوالے سے بتایا گیا، اسی طریقے سے لوگ جو آج ذات پات یا رنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپلیٹ اس خطبے میں ہمیں بتا دیا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس کو عالمی انسانی حقوق کا ایک مکمل اور جامع چارٹر بولا جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کے بعد فرانس نے جو ہے وہ سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا۔ اسی طریقے سے ہم 1973 کا کانسٹیٹیوشن پڑھا تھا، اس میں بھی ہم جو بنیادی حقوق ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ ہمارے بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک مکمل چیپٹر ہے کہ انسانوں کی جو بیسک ان کی ضروریات ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کو پورا کیا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ انسانیت کے لیے ایک سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ دوسروں کو حقوق دے سکتے ہیں۔ جیسے ہم پہلے بھی پڑھا ہے کہ ایک انسان کا جو حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے، اور جو دوسرے کا فرض ہے وہ پہلے کا حق ہے۔ تو اسی لیے حقوق اور فرائض کا آپس میں ایک بہت گہرا رشتہ ہے، ایک ان کا ڈیپ ریلیشن ہے کہ اگر آپ کسی کو حقوق اس کے دے رہے ہو تو اس کے بدلے میں آپ کے جو حقوق ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو آپ کے فرائض ہیں جب آپ اس کو پورے کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کے حقوق پورے ہو رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس خطبہ میں جو باتیں بتائیں وہ آنے والی قومیں، وہ بے شک مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے، ان ممالک میں بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس خطبہ سے بہت ساری چیزیں سیکھنی چاہیے، ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے لائف میں جو آج پرابلمز ہیں، لائک ہم نے پڑھا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک مسلمان اپنا پیسہ زیادہ کرنے کے لیے دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، ایک مسلمان اپنی کمائی کو بڑھانے کے لیے دوسرے سے چیزیں چھین کے، ایون کہ سود تک جو ہے وہ اب یہاں پہ لوگ ہمارے ہاں نہیں دیکھ رہے کہ سود جو ہے وہ ہماری زندگی میں کس طریقے سے ہمیں اثر انداز کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے سود کے حوالے سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں بتایا، اور لائف کے یہاں پہ چند ایک پوائنٹس لکھے ہیں، سارے پوائنٹس جو ہے وہ لکھنا پاسبل نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں آپ کو بچوں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، ہماری سوسائٹی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس خطبے کو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کروانا ہے، کہ جیسے ہم اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام ہم کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے، اگر ہم کسی کو اسلام کے بارے میں کنوینس کر سکتے ہیں تو وہ ہم اپنی لائف کو بہتر طریقے سے ان کے سامنے جب رکھیں گے تو وہ ہماری لائف کو دیکھ کے وہ جو دوسری قوم کا کوئی انسان ہے وہ مسلمان ہوگا تو وہ اصل مسلمان کہلائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال اس خطبے میں دیے ہوئے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کے مطابق کرنے ہیں، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر ایک مستقبل دے سکیں، اور اسی طریقے سے ہمارا جو اسلام ہے وہ دن بدن جس طریقے سے پہلے ترقی کر رہا ہے اس کو اور جو ہے وہ ترقی نصیب ہو۔ تو یہ آپ کے پاس ایک ٹاپک تھا خطبے کا۔ اس حوالے سے اب جب آپ لوگ نیکسٹ ٹاپک کے اوپر جاتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ضیاء الحق کا دور حکومت، یا اس کے ساتھ دوسری چیز ہے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے اقدامات۔ اب جب ہم نفاذ اسلام کے لیے اقدامات کی بات کرتے ہیں، ہم نے پڑھا قرارداد مقاصد میں کہ اس دن جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا وہ ایک خواب پورا ہو گیا جو کہ انہوں نے جس کے لیے ایفرٹ کی تھی۔ اب اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہمارے کانسٹیٹیوشنز میں اسلام کے حوالے سے ڈیفرنٹ چیزیں ایڈ ہوتی رہی، جیسے ہم نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن پڑھا تھا کہ اس میں مسلمان کی تعریف کی گئی، اور اسی طریقے سے صدر اور پرائم منسٹر کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا، اسی طریقے سے فنڈامنٹل رائٹس اس میں شامل کیے گئے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے اقدامات۔ یہ ہمارے پاس
مین جو اقدامات کیے گئے تھے یہ ضیاء الحق کے دور حکومت میں کیے گئے تھے۔ اب جب ہم ضیاء الحق کا دور حکومت پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہیے کہ ضیاء الحق کا جو دور حکومت ہے وہ سٹارٹ کس طریقے سے ہوا، کس بیس پہ ہوا، اور وہ کتنی دیر رہا۔ اس دیر میں اس جو ان کا ایرا ہے، اس کا جو دور حکومت ہے، اس میں اسلام کے لیے پریکٹیکلی اقدامات کون سے کیے گئے تھے۔ اب ضیاء الحق کا جو دور حکومت ہے، ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگایا۔ وہ مارشل لا ہم پڑھتے ہیں کہ جب 75 میں الیکشن کروائے گئے، ذوالفقار علی بھٹو نے اس میں اپنی میجورٹی حاصل کی، لیکن اس میجورٹی حاصل کرنے کے بعد جب الیکشن ہوئے اس میں میجورٹی انہوں نے حاصل کی تو اپوزیشن کی طرف سے احتجاج کیا گیا کہ یہ جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے، یہ مینڈیٹ ان کو جو ہے وہ انہوں نے انصاف کے ساتھ اس کو حاصل نہیں کیا بلکہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہوا کیا کہ پھر اپوزیشن جماعتوں نے ملک کے اندر احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ جب احتجاج کرنا شروع کیا تو اس میں پھر باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ عوام بہت بڑی تعداد میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو یہ الیکشن ہے اس کے مخالفت میں باہر نکلے۔ تو اسی درمیان میں پھر ذوالفقار علی بھٹو کافی حد تک اس چیز کو ڈینائی کرتے رہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ فیئر ہے، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو جس کے بعد پھر 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی جب انہوں نے یہ اعلان کیا، یہ میٹنگ چل رہی تھی، تو اسی درمیان ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا، ساری جو اسمبلیاں اس کو توڑ دی گئی، الیکشن ختم ہو گئے اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا، اور اسی کے ساتھ جو باقی رہنما تھے پیپلز پارٹی کے ان کو بھی جو ہے وہ پکڑ لیا گیا، اور اس کے علاوہ اپوزیشن پارٹیز میں سے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو اس طریقے سے ضیاء الحق کا دور حکومت سٹارٹ ہوا۔ اب جب ضیاء الحق کا دور حکومت سٹارٹ ہوا تو اس نے یہ کہا کہ میں ودن 90 ڈیز ملک کے اندر نئے انتخابات کرواؤں گا۔ اب انتخابات ہوئے یا نہیں ہوئے وہ آنے والے لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ ہم بھٹو کے دور حکومت میں نفاذ اسلام کے لیے، ضیاء الحق کے دور حکومت میں نفاذ اسلام کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے ان میں سے کچھ پڑھیں گے۔ اب جب ہمارے پاس ضیاء الحق کا دور حکومت سٹارٹ ہوتا ہے تو ضیاء الحق کو یہ لگا کہ ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا اس میں اسلام کے حوالے سے کوئی قوانین نہیں بنائے گئے، اگر کوئی قوانین بنائے گئے تھے تو ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ تو ضیاء الحق کا جو دور ہے اس کو اسلامائزیشن کا ایک پورا ایرا بولا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ انہوں نے کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ متعارف کرائی۔ اب اس میں ایک جو انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے نماز کا اہتمام کروایا، تمام سرکاری اسکولوں میں، تمام سرکاری دفاتر میں، پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز میں، پبلک اور پرائیویٹ پلیسز پہ، ہر جگہ پہ نماز کا اہتمام جو ہے وہ کروایا جاتا تھا۔ اسپیشلی ظہر کی جو نماز ہے اس کے لیے وقفہ کروایا جاتا تھا اسکولوں کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ اہتمام نماز کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں جو یہ دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، یا اسپیشلی یہ جو صلاۃ کمیٹیاں ہیں یہ سکولز اور جو سرکاری بلڈنگز ہیں، سرکاری دفاتر ہیں، جو سرکاری ہمارے پاس ادارے ہیں، ان کے اندر ان کے اوپر اسپیشلی کام کیا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے حوالے سے جو میڈیا ہے اس کے اوپر جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا اذان کو نشر کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جو خطبہ ہمارے پاس حج کا خطبہ تھا وہ لائیو چلایا جاتا تھا۔ پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی یہ کہا جاتا تھا کہ اذان اور نماز کے وقت آپ اسلام کے حوالے سے ہی جو ہے وہ ساری نشریات دیں گے۔ تو اسی حوالے سے اہتمام نماز کا جو ہے وہ ایک اقدامات ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے احترام رمضان آرڈیننس کہ رمضان کے دنوں میں جو اگر کوئی لوگ باہر پھرتے ہوئے کو کھا پی رہے ہوں گے تو ان کو 3 ماہ کے لیے قید کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر
500 روپے کا جرمانہ کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہوٹلز وغیرہ ہیں، جو اسی طریقے سے باقی جہاں پہ عوامی اجتماعات کھانے کے لیے ہوتے تھے ہوٹل سے، ان کو بند کیا گیا۔ اور ایون کہ یہاں تک کہ وہ جو کچھ فیکٹریز جو پروڈکٹس بناتی ہیں کھانے پینے کی رمضان کے مہینوں میں، ان کو بھی بین کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ ایسی پروڈکٹ نہ بنائیں جس سے لوگ جو ہے وہ احترام رمضان کا آرڈیننس جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کریں۔ اسی طریقے سے ایک یونیورسٹی قائم کی گئی، اسلامک یونیورسٹی، جس کو بین الاقوامی یونیورسٹی کہا جاتا ہے 1981 میں۔ اس کا کام بھی یہی تھا کہ اس نے اسلام کے مطابق یہاں پہ جو اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، جو اسلام کے بتائے ہوئے اصول ہیں، ان کے اوپر عمل کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو یہ یونیورسٹی بھی جو ہے وہ 1981 میں ضیاء الحق کے دور حکومت میں بنائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے شرعی عدالتوں کا قیام، یہ بھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور باقی جہاں جہاں پہ عدالتیں ہیں ان کے اندر شریعت بینچ قائم کیے گئے تھے۔ شریعت بینچ کیا تھے کہ وہ ایسے مقدمات کا ان کو دیکھیں گے، ایسے مقدمات کو فالو کریں گے کہ جو اسلام کے منافی تو نہیں، کوئی لوگ اس کے اوپر کوئی کام کر رہے، تو ایسے مقدمے جو اسلام کے حوالے سے تھے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر اسپیشل شرعی عدالتیں قائم کی گئی تھی۔ یہاں پہ جو علماء کرام ان کے جج مقرر کیے گئے تھے، ان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اس چیز کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شرعی عدالتوں کا قیام بھی ادھر جو ہے وہ ہمارے پاس ضیاء الحق کے دور حکومت میں کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے سود کا خاتمہ، ہمارا بینکنگ سسٹم جس طریقے سے ملک میں کام کر رہا تھا، تو سود کے حوالے سے بھی جتنے بھی ہمارے ملک میں اکاؤنٹ تھے، جو سیونگ اکاؤنٹس تھے، ان ساروں کو پی ایس ایل کھاتوں میں کنورٹ کیا گیا۔ پی ایس ایل کھاتا ہوتا ہے نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، یہ سارا یہاں پہ جو ہے وہ کام کیا گیا۔ تو اس حوالے سے سود کے اوپر بڑی سختی سے جو ہے وہ اس میں ضیاء الحق کے دور حکومت میں اس کے اوپر کام کیا گیا، اور سارے جو اکاؤنٹس ہیں ان سودی اکاؤنٹس کو ختم کر کے ان کو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ان کو شروع کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جس میں لوگوں کو سر عام پھانسیاں بھی جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ اسی حوالے سے اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے اسلام میں ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسلام کے مطابق جیسے اس کو سزائے سر عام لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے پاس ضیاء الحق کا دور حکومت ہے، اس میں اور بھی ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے کچھ لکھے ہیں، باقی آپ اپنے بک کے اوپر دیکھ کے اس ٹاپک کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی اقدامات ہیں ان کو شروع تو بہت ایک پازیٹیو وے میں کیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروایا جائے گا اور بہت ساری دیر تک کروایا جائے گا، لیکن اصل میں یہ جتنے بھی اقدامات ہیں ان کے اوپر خلوص دل سے عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کس وجہ سے نہیں ہو سکا؟ اس کے پیچھے سب سے بڑے ہمارے پاس کچھ ایسے چند با اختیار لوگ تھے جو کہ انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں لوگ جو ہے وہ ڈرے رہیں گے، اس میں لوگ اپنی زندگی کے مطابق پراپر جو ہے وہ اپنی زندگی کو لے کے نہیں جا سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی دلیل دیتے تھے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس پوری جو اسٹیٹ ہے، جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے، اس کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے کہ اس میں کبھی بھی جو مذہب ہے اس کے اوپر اس طریقے سے زبردستی عمل درآمد نہیں کروایا جائے گا۔ اور اس وجہ سے کیونکہ وہ بیوروکریسی میں تھے، وہ جو انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین تھے ان کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے پھر ضیاء الحق کے یہ جو اقدامات ہیں ان کو نیک نیتی سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کا جو دور حکومت ہے وہ کچھ اس طرح کے ہمارے پاس اقدامات تھے، کچھ اس طرح کا ہمارے پاس ہمارے ملک میں سسٹم ہو چکا تھا کہ جس میں یہ ساری چیزیں اور ان کو فالو اپ کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں 1979 ٹو 1989 میں ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان میں وہاں پہ رشیا اٹیک کر دیتا ہے، جس کے بعد تقریباً 40 لاکھ مہاجرین ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بھی اس جنگ میں جو ہے وہ براہ راست انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے ضیاء الحق کے یہ جو اقدامات تھے، جو نیک نیتی کے اقدامات تھے، اسلام کے حوالے سے تھے، ان کے اوپر پراپر عمل نہیں ہو سکا۔
دوسری ایک اور چیز جو ہمارے پاس اس دور میں تھے کہ پولیٹیکلی ضیاء الحق کے دور میں اتنا زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ اچھے طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی تھی پولیٹیکلی. ایک تو پیپلز پارٹی کی طرف سے جب ہم پڑھتے ہیں کہ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی دے دی جاتی ہے. اس پھانسی کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ ملک میں اس طرح کے حالات تھے کہ اب ضیاء الحق کے جو گورنمنٹ ہے اس کو چلانا اس کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا. اور اسی ایئر ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق بھی ایک فضائی حادثے میں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں, بہت ساری لاجکس ہیں کہ ان کو شہید کیوں کیا گیا, ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے ان کو وہ کس طریقے سے گرا, کیا اس کو تکنیکی کوئی ایشوز تھے یا کوئی اور ایشوز تھا. تو یہ ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کیونکہ اب اسلامک ورلڈ میں ان کی اپنی یہ جو اسلامک پرووینز ہیں, جو اسلامک اقدامات ہیں, اس کی وجہ سے بہت فیمس ہو رہے تھے. تو جس کو امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک ان کو اپنے لیے یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا, تو کہا جاتا ہے کہ ان کے اس جو فضائی حادثے کے پیچھے امریکہ بھی انوالو تھا. اسی طریقے سے دوسری طرف سے یہ بھی چیزیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے, یہ لکھا جاتا ہے کہ اس میں یہاں کا کچھ ایسا بیوروکریسی کا طبقہ تھا, کچھ ایسے حکومتی لوگ تھے, کچھ ایسے پولیٹیشنز تھے جو ضیاء الحق کا جو دور حکومت ہے, جو انہوں نے اسلام کے حوالے سے کام کیا, اس سے خوفزدہ تھے, وہ اس کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ان کا بھی ایلیمنٹ اس میں کہیں نہ کہیں شامل کیا جاتا ہے. اور اسی دور میں ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ہمارے پاس رہنما تھے, اس کے فاؤنڈر تھے, ان کو 1979 میں جو ہے وہ ایک کیس میں جو کہ انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی, انہوں نے کسی کا مرڈر کیا, جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ عدالت نے پھانسی دے دی گئی. ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو ایک جوڈیشل مرڈر قرار دیا جاتا ہے, لیکن جوڈیشری اس کو یہ کہتی ہے کہ ہم نے اکارڈنگ ٹو جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے مطابق سزا سنائی, جس کے بعد جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو وہاں پہ پھانسی دے دی گئی 1979 میں ہمارے پاس. اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ 1989 میں اس کو پھانسی دی گئی. اور پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ جو پولیٹیکل ہمارا سنیریو ہے یہ چلتا رہتا ہے. تو ضیاء الحق کا یہ جو دور حکومت ہے نفاذ اسلام کے لیے, اس کے بعد آج تک اس طریقے سے سیریس ایفرٹس نہیں کی گئی کہ اسلام کے جو دیے ہوئے اصول ہیں, وہ جو سزائیں ہیں, وہ جو قوانین ہیں, ان کو ہمارے ملک میں امپلیمنٹ کیا جائے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جب ہم اسلامک نفاذ اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ضیاء الحق کا جو ہے وہ اس کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا گیا تھا. یہ آپ کے پاس بچوں چیپٹر نمبر 4 تھا, جس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. چیپٹر نمبر 4 ہمارے پاس سب سے پہلے قرارداد مقاصد کو ہم نے پڑھا, اسی کے بعد اسی طریقے سے ہم نے کانسٹیٹیوشنز پڑھا, اور کانسٹیٹیوشن میں موسٹ امپورٹنٹ ہمارے پاس 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا. اور اس کے بعد ہم نے 1979 میں ہمارے پاس یہ جو اسلام کے حوالے سے اقدامات ہیں ان کو بڑے بڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس خطبہ حجۃ الوداع تھا جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی حقوق کے حوالے سے سب سے بڑا ان کا ایک عالمگیر چارٹر تھا, اس کے حوالے سے یہ ہم نے پڑھا. تو یہاں پہ بچوں آپ کا چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 5 کا سٹارٹ کریں گے کہ چیپٹر نمبر 5 کیا, اس کا انٹروڈکشن ہم کریں گے, اور اس کے جو امپورٹنٹ ہمارے پاس ٹاپکس ہیں ان کو ہم 1 بائی 1 پڑھیں گے کہ چیپٹر نمبر 5 کے ہمارے پاس امپورٹنٹ ٹاپکس کون کون سے ہیں. تھینک یو ویری مچ.